الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، کھانے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور آج مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے کھانا کھانے کا، اس حوالے سے حدیث پیش کرتے ہیں۔ کتاب صحیح بخاری شریف، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 215، رقم الحدیث 358، اور راوی حضرت نافع اور حضرت ابن عمر، اور اس حدیث کو مختلف کتب میں بھی بیان کیا گیا ہے، معجم الاوسط، معجم الکبیر اور سنن کبری النسائی، رقم الحدیث 6893، اور معجم الکبیر رقم الحدیث 6960-69، اور معجم الاوسط میں 1601۔ یہ مختلف کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ مومن ایکانت میں کھاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ابن عمر اس وقت تک نہیں کھانا کھاتے تھے جب تک ایک مسکین ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھائے، ان کی معیشت میں کھانا نہ کھائے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ ایک شخص کو داخل کیا گیا جو ان کی معیشت میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے کافی کھانا کھایا، کافی کھانا کھا لیا، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا، اے نافع، تم نے اسے میرے پاس داخل نہ کرنا، یعنی اتنا اس نے کھانا کھایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، رسول خدا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ باب ذبکار اسی طرح حضرت عمر کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، بے شک کافر منافق ہے اور وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ حضرت محترم، اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، محبوب خدا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔
احباب ذوقار، ان حدیث مصطفیٰ سے پتہ چل رہا ہے کہ جتنا مسلمان کھاتا ہے کافر اس سے کئی گنا زیادہ کھا جاتا ہے۔ منافق مشرک بہت زیادہ کھاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حد سے زیادہ کھانا کھاتا تھا، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، اس کے بعد تھوڑا کھانا کھایا کرتا تھا۔ یہ بات رسول خدا، محبوب خدا، امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ احباب ذوقار، ان حدیث مصطفیٰ سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک کافر غیر مسلم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک بکری کا دودھ دو کر دیا اور پھر دوسری کا دو کر دیا، تیسری کا دیا، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ دویا اور وہ پی گیا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اور جب صبح ہوئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اب اس کو بکری کا دودھ دو کر دیا جائے۔ جب وہ دودھ پیش کیا گیا، ایک بکری کا دودھ پینے کے بعد سیراب ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ دیکھا رات 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، ہضم کر گیا، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے کی برکت سے اب ایک بکری کا دودھ اس لیے کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ احباب ذوقار، ان حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، وہ کھا بھی بے شمار جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جو مسلم ہے، آقا کا غلام ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ تھوڑا سا کھانے پہ بھی گزارا کر لیتا ہے، اس کا وقت گزر جاتا ہے، رب کائنات اس میں ہی برکت عطا فرماتا ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کرتا ہے تو رب کائنات اس بسم اللہ کی برکت سے کھانے میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس سے ہی وہ سیراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرے جتنے احباب اس پروگرام کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، آگے دوستوں تک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دعا ہے۔ جتنے سبسکرائبر بھائی ہیں ان کے لیے دعا ہے، رب کائنات تمام کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے احباب بیمار ہیں پروردگار عالم تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو بیمار ہیں ان کو مولا شفائے کاملہ عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، رب کائنات جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مولا جتنے میرے دوست احباب بیرون ممالک میں رزق کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کو پاکیزہ رزق عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ والسلام، انشاءاللہ کل اگلی حدیث کے ساتھ ملیں۔